السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بانی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 51۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر ہمیں چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ E7 اسلام آباد۔ شام کے 5 بجے وہ بلڈنگ میں داخل ہوئی تھی اور پچھلے کئی روز کی طرح اس روز بھی سیکیورٹی گارڈ نے اس کے نام آیا گیا بکے اسے تھمایا تھا۔ مائدہ نے روز کی طرح اس روز بھی وہ بکے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ تھام لیے اور فلیٹ میں آ کر دروازے کے پاس رکھی ڈسٹ بین میں اچھال دیا۔ نہ جانے خود کو کس فلم کا رومیو سمجھتے ہیں، وہ بڑبڑا کر گھر میں پھیلی خاموشی کو کم کر رہی تھی۔ گھر میں روز کی طرح بے حد خاموشی تھی اور وہ اس خاموشی کی عادی تھی۔ کھڑکی سے آتا ہوا شام کا زرد سا اجالا چیزوں کو وہ رنگ دے رہا تھا جو وہ اصل میں تھا ہی نہیں۔ اس کا فلیٹ صاف تھا لیکن اس کی زندگی کی طرح بے ترتیب لگتا تھا۔ وہ اندر بڑھی اور کراٹے یونیفارم تبدیل کرنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ہسپتال جانا ترک کر دیا تھا اور اب وہ پھر کسی سرکاری نوکری کی تلاش میں تھی جو اس مرتبہ پشاور میں ہوتی۔ وہ اسلام آباد اور یہاں کے لوگوں سے عاجز آ چکی تھی اور واپس اپنے گھر جانا چاہتی تھی کیونکہ اب تو دادا کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہو چکے تھے۔ بس ایک مرتبہ زرمینہ کا قاتل پکڑا جائے پھر وہ بھی اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ جائے گی۔ اس نے فریج کھولا اور وہاں ہمیشہ کی طرح کھانا رکھا ہوا تھا۔ اسے زمرد اور صوفیہ آنٹی پر پیار بھی آیا اور ہمیشہ کی طرح اس نے فون کھول کر ان دونوں کو الگ الگ شکریہ کا میسج لکھا۔ پھر اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی جو سوچوں کا زاویہ داؤد یسانی کی ذات سے جا الجھا۔ اتنے دنوں سے وہ خود سے بھاگ رہی تھی اور اب اسے اس مسئلے یا رشتے کا کوئی ایک حل نکالنا ہی تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ داؤد معافی کے طور پر اسے بکے بھیج رہا تھا اور وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، لیکن اب وہ اس آنکھ میں چولی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ کل رات وہ پنار کی طرف گئی تھی اور اسے مائدہ کے چہرے اور انداز سے علم ہو گیا تھا کہ وہ داؤد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور پنار نے اس کے سامنے بیٹھ کر اسفندیار سے اس کی رخصتی کی بات کر دی تھی۔ پنار بالکل مہرنگ جیسی تھی، بڑے سے بڑے مسئلے کو منٹوں میں حل کرنے والی، لیکن مائدہ چاہتی تھی داؤد خود پیچھے ہٹ جائے۔ آخری ملاقات میں اس نے مائدہ کی شرط مان لی تھی۔ اس نے کھانے کے بجائے صرف لازانیہ کو اوون میں گرم کیا اور اوون کے اوپر والا کیبن کھول کر اس سے اپنی پسند کی کولڈ ڈرنک نکالی اور لازانیہ کے ساتھ اسے بھی لیے لیونگ روم میں آئی۔ اسے بارہا کئی لوگوں نے سمجھایا تھا کہ وہ کولڈ ڈرنک ترک کر دے، لیکن یہ اس کا واحد چیٹ میل تھا جسے وہ ترک نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی بڑھتے ہوئے وزن سے بھی غرض نہیں تھی کیونکہ وہ ورزش کرتی رہتی تھی اور کراٹوں کی وجہ سے جسمانی طور پر بھی ٹھیک تھی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے LED آن کرنے کے بعد اس پر بلبلے لگایا، کشن سیٹ کیے اور قریب رکھی شال اپنے گرد لپیٹ کر صوفے پر سیٹ ہو کر بیٹھی۔ اب لازانیہ کا باؤل اس کی گود میں رکھا تھا اور وہ کولڈ ڈرنک کا ڈھکن کھول کر اسے منہ سے لگائے نظر ٹی وی پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ ڈور بیل بجی تو اس نے بے اختیار وقت دیکھا۔ 6 بجنے کے قریب تھے۔ یہ اس کا می ٹائم تھا اور اسے اس وقت کسی کی مہمان نوازی کرنے میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ پھر بھی اسے اٹھ کر دیکھنا پڑا کہ اس وقت کون ہے۔ اس نے لازانیہ کا ایک چمچ منہ میں بھرا، دونوں چیزیں میز پر رکھی، شال کو سر پر اوڑھا اور اٹھ کر دروازے کھولنے لگی۔ دروازہ کھولنے کے بعد سامنے موجود شخص کو دیکھ کر مائدہ کا چلتا منہ رک گیا۔ وہ اس وقت اس کے یہاں آنے کی امید بالکل نہیں کر رہی تھی۔ آپ یہاں؟ اس کے چہرے پر اگلے ہی لمحے اجنبیت چھا گئی تھی۔ سامنے ہی سیاہ ہوڈی ٹراؤزر میں داؤد کھڑا ہوا تھا اور مائدہ اس وقت اسے وہاں دیکھ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ضروری بات تھی ورنہ کبھی نہ آتا۔ وہ اگر کہتا تمہاری یاد آ رہی تھی تو مائدہ کو یقیناً اس کا کہا گیا جملہ چیپ لگتا، اس لیے اس نے سادگی سے کام کو ہی ملنے کا مدعا بنایا۔
اتنی سی رعایت کا بہرحال وہ مستحق بھی تھا اور ممنون بھی۔ مائدہ دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کم از کم وہ داؤد ثانی کو دروازے سے واپس نہیں بھیج سکتی تھی۔ داؤد بھی دروازہ بند کرتا اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ اسے بکے وہیں زمین کے ساتھ رکھے ڈسٹ بین میں پڑے ملے۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کے دیے گئے تحفے اپنے بیڈ روم میں تو سجانے سے رہی۔ وہ آگے آیا تو صوفے کے کشن ٹھیک کر رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ وہیں سے پلٹ کر بولی۔ آپ کچھ کھا رہی تھی؟ وہ چند قدم آگے آیا۔ ارے وہ لزانیہ! ارے واہ، لزانیہ! کیا ہم بانٹ کر کھا سکتے ہیں؟ مجھے لزانیہ بہت پسند ہے۔ بہت خوشگوار انداز میں کہتے ہوئے میز سے باؤل اٹھا کر گود میں رکھ کر اسی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے کولڈ ڈرنک کی بوتل بھی اٹھا کر منہ سے لگائی جیسے کتنے دنوں سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ مائدہ نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بات کرے نا جس کے لیے آئے ہیں، اس نے کچھ تلخ ہو کر کہا۔ داؤد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، بوتل واپس رکھی، اٹھ کر مائدہ تک آیا، اس کے ہاتھ سے کانٹا لیا اور واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی ریموٹ کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مائدہ نے تیزی سے ریموٹ اچک کر ٹی وی بند کیا۔ یہ بات اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی اگر وہ جان لیتا کہ وہ اتنے بچوں والے پروگرام دیکھتی ہے۔ حالانکہ گھر کے اندر آتے ہی وہ تیز نظروں سے سب دیکھ چکا تھا۔ کوئی ریسلنگ لگائے یا کوئی نیوز چینل، اب اس کی ساری توجہ مائدہ کے بجائے لزانیہ پر تھی۔ مائدہ کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اتنا نارمل کیوں تھا جیسے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے پھر سے سر اٹھا کر مائدہ کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر لزانیہ کا باؤل واپس میز پر رکھ دیا۔ اسپیک کی کال آئی تھی۔ وہ چاہتا ہے تمہاری رخصتی ہو جائے، یہاں آ کر بیٹھ جائے، میں اب بندے نہیں مارتا۔ اس نے سر اٹھا کر مائدہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت نہیں تھی، یعنی وہ اس بارے میں پہلے سے جانتی تھی۔ پھر آپ نے کیا کہا لالا سے؟ اس کی دوسری بات کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ اس کی آواز میں شکایت تھی نہ الزام۔ داؤد نظریں اٹھائے اسے ہی دیکھتا رہا۔ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ میں یہاں اسی لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے جان سکوں کہ آپ کیا چاہتی ہے۔ اگر شادی نہیں کرنی تو مجھے بتائے کیا کرنا چاہیے۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ کیا کرنا ہے؟ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا سیدھی سی بات ہے، اور کیوں نہیں رہنا اس بارے میں لالا کو آپ بتائیں گے، کیونکہ میں لالا سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور نہ ہی سچ۔ اکیلے کیسے سنبھال سکتی ہوں؟ داؤد صوفے سے اٹھ گیا۔ بیٹھ جائے۔ وہ دیوار کے ساتھ رکھی کرسی میز کی دوسری جانب رکھتا خود اس پر جا بیٹھا۔ آپ کو میرے سامنے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی، لیکن آپ میرے سر پر کھڑی رہیں گی تو میں کام کی بات نہیں کر پاؤں گا۔ مائدہ خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، ایک نظر لزانیہ کو دیکھا۔ شاید ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے وہ داؤد کے سامنے کیا کہ کھا لے۔ اب کی مرتبہ داؤد نے کھانے کی جانب نہیں دیکھا۔ لالا سے کہہ دے کہ ان کی بہن منہ پھٹ ہے، آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ میں اپنی وجہ سے آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے سکتا۔ میں کم از کم شادی نہ کرنے کی یہ وجہ اسفی کو نہیں دوں گا۔ مجھے منہ پھٹ لوگ پسند ہے۔ وہ پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ مائدہ نے فوراً پوچھا۔ مجھ سے شادی کر لیں مائدہ۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول نہ سکی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یقین کریں میں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والا ہوں، چاہے تو آزما کر دیکھ لیں۔ اور وہ کس بنیاد پر؟ جھوٹ کی بنیاد پر؟ میں نے ہماری آخری ملاقات میں کوئی شرط رکھی تھی داؤد ثانی صاحب، اور میری یادداشت کے مطابق آپ نے وہ شرط مان لی تھی، اور پھر اب یہ شادی کا ڈرامہ کیوں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ اب جعفر ریاض کے بھانجے ہیں، اب زرمینہ کے کزن ہیں، اور کیا ہوا اگر بعد میں آپ زرمینہ کے بھی قاتل نکل آئے؟ مائدہ نے طیش میں کہا۔ اسے ادراک ہوا تھا کہ اتنے عرصے میں داؤد وہ پہلا انسان اس کی زندگی میں آیا تھا جسے وہ ہر چیز کے لیے الزام دے سکتی تھی۔ وہ خود پر الزام لینے کے بعد رد نہیں کرتا تھا۔ وہ شرط آپ کا دفاع تھی، کوئی حل نہیں تھا، اور کسی دفاع کے پیچھے چھپ کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ مجھے آپ کے گھر والوں کو جواب دینا ہے، اور میں نہیں چاہتا انہیں میرے ماضی کے بارے میں علم ہو۔ میں نے زرمینہ کا قتل نہیں کیا کیونکہ میں اب بندے نہیں مارتا۔ مائدہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ میں اس رشتے کو دل سے نبھانا چاہتا ہوں، لیکن میں تو نہیں نبھانا چاہتی۔ میں آپ کا سہارا نہیں بن سکتی، اور نہ ہی آپ کی سزا یا نجات بننا چاہتی ہوں۔ میں کسی کے زخموں پر اپنی پوری زندگی مرہم بنا کر نہیں رکھ سکتی۔ مجھے ایک نارمل زندگی گزارنی ہے داؤد، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ داؤد نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کی جیسے اس کے تلخ جملے کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ وہ واقعی بہت صاف اور کھرا بولتی تھی۔ منہ پھٹ تو بہرحال وہ تھی۔
پھر نکاح کا کیا کریں مائدہ؟ اس نے دونوں ہاتھ سینے کے گرد باندھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ ایک غلطی تھی، مائدہ نے فوراً جواب دیا، لیکن اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ اس نکاح کے ہونے کے بعد خوش تھی۔ وہ جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ تھا جو کہ مجھے نہیں لینا چاہیے تھا، اور نکاح کے بعد میں نے آپ کی ذات سے بہت امیدیں وابستہ کر لی تھی، شاید حد سے زیادہ، اپنی ضرورت سے زیادہ، اور جب مجھے سچ معلوم ہوا تو وہ ساری امیدیں مجھ پر ہی گر پڑی، اور ان کا وزن اس قدر بھاری ہے کہ مجھ سے سہا نہیں جا رہا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا آپ اس کوشش میں میری مدد کریں گی؟ اسے لگا تھا وہ اتنے دنوں بعد آئے گا تو مائدہ کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ کیسی مدد؟ میری ماں کا بدلہ لینے میں مدد۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں مانگ رہا مائدہ۔ کیا آپ صرف اس وقت تک میرے ساتھ کھڑی رہ سکتی ہے جب تک میں اپنی ماں کا بدلہ اپنے ماموں سے نہیں لے لیتا؟ مائدہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف و حیرت تھی۔ بدلہ؟ آپ یہ سب بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہیں؟ داؤد نے اس بات میں سر ہلایا جیسے اب سچ کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہ رہی ہو۔ ہاں، میری ماں کا خون مجھ پر قرض ہے، اور جب تک میں وہ ادا نہیں کر لیتا، میں آزاد ہوں اور نہ ہی مکمل انسان۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بدلے کی جنگ میں مائدہ آپ کا ساتھ دے؟ مائدہ نے آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے ایک اور اندھیرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں داؤد؟ پہلے آپ کا ماضی اور اب آپ کا مستقبل۔ میں آپ سے جرم میں شریک ہونے کو نہیں کہہ رہا، بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے الگ نہ ہوں۔ اس وقت آپ کی ذات میرے لیے بہت اہم ہے، اور اس کے بعد میں مستقبل کا نہیں سوچا کرتا۔ پھر بدلے میں آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ وہ جانتی تھی بدلے میں وہ اسے چھوڑنے کی ہی بات رکھے گا۔ میں زرمینہ کے کیس میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ جانتے ہیں ہم انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آپ بدلے کے لیے۔ ہم ایک دوسرے کی کیسے مدد کریں گے؟ میری ماں کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا، بلکہ اسی طرح جسے زرمینہ کو۔ آپ بھی قانونی طور پر بدلہ ہی چاہتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میری ماں کا کیس کبھی کھلا ہی نہیں تھا، اور زرمینہ کا کیس بند ہونے جا رہا ہے۔ مائدہ نے پہلی مرتبہ اس کی بات پر غور کیا تھا، اور ان دونوں قتل کو ایک ہی عینک سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا تھا آپ کی ماں کے ساتھ؟ مائدہ نے سادگی سے اسے دیکھ کر پوچھا، جیسے اس کے پاس سننے کو کافی وقت ہو۔ داؤد اسے بتاتا چلا گیا، اور پھر اس نے صرف ماں کے ساتھ کیا ہوا وہی نہیں بتایا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس نے کیا کیا وہ سب بتاتا چلا گیا۔ مائدہ خاموشی سے اس کی ذات کی تہوں کو ہٹتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں اس سودے کے لیے تیار ہوں، مائدہ نے اس کی ساری بات سننے کے بعد سنجیدگی سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا۔ یعنی میں اب توقع رکھوں کہ میرے بھیجے گئے پھول ڈسٹ بن کی بجائے کسی اچھی جگہ پر رکھ کر سراہے جائیں گے؟ مائدہ نے اسے دیکھا تو داؤد نے خود ہی دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی چیپ لائن تھی۔ اس نے جیسے تسلیم کیا۔ مائدہ ہلکا سا مسکرا دی اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ کھانا کھا کر جائیے گا۔ وہ فریج سے زمرد کے رکھے گئے کھانے نکالنے لگی، اور روٹی بنانے کے لیے آٹا بھی نکالا۔ مجھے دیسی کھانے بہت پسند ہے، خاص طور پر مکئی کی روٹی اور بسری۔ سجی بھی شوق سے کھاتا ہوں، اور سی فوڈ میں لوجر پسند ہے۔ لزانی اور پاستا ٹائپ چیزوں کو میں اسٹارٹر کے طور پر دیکھتا ہوں۔ کولڈ ڈرنک کے بجائے جوس پسند کرتا ہوں، اور کبھی کبھار نوڈلز بھی کھا لیتا ہوں۔ مہینے میں 20 دن اپنی ڈائٹ فالو کرتا ہوں، اور 10 دن کچھ بھی چلتا ہے۔ اور آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم شادی کرنے والے ہیں۔ آپ بھی بتائیں، آپ کو کیا کیا پسند ہے؟ مائدہ اسے دیکھے گئی۔ مجھے بریانی، نہاری، حلیم، پائے، کڑاہی، چکن ٹکا، ملائی بوٹی، سیخ کباب، چپلی کباب، شامی کباب، آلو گوشت، دال مکھنی، دال چنا، مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ، دم پخت سندھی بریانی، سندھی کڑی، سجی چاول، پلاؤ، قیمہ، قورمہ، چکن ہانڈی، مٹن کڑاہی، کشمیری پلاؤ، شفتہ، ٹراؤٹ فرائی، بیف اسٹیک، گرلڈ چکن، فش اینڈ چپس، فرائیڈ فش، چکن کٹلیٹس، کباب رول، دہی بڑے، چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، آلو کی بھجیا، بیسن کی روٹی، روغنی نان، تافتان، شیرمال، چکن برگر، بیف برگر، زنگر برگر، پیزا، فرنچ فرائز، چکن نگیٹس، سینڈوچ، چکن شورما، چاؤمین، منچورین، چکن کارن سوپ، سموسے، پکوڑے، آئس کریم، کھیر، زردہ سوہن، حلوہ، گاجر کا حلوہ، نمک پارے اور بالو شاہی بے حد پسند ہے۔ کہاں کھو گئی؟ اسے خود کو تکتا پا کر داؤد نے پوچھا۔ شاید اس نے بہت مشکل سوال کیا تھا۔
میں کچھ بھی کھا لیتی ہوں، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ روٹی بنانے کے لیے اسٹو آن کرنے لگی۔ کسی ایک کھانے کو اپنے لیے خاص کرتی تو باقی تمام کھانوں سے غداری ہو جاتی، اور مائدہ اور قزائی ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ F7 اسلام آباد۔ اگلے روز بالاج کے فلیٹ پر 3 مہمان مدعو تھے، اسی لیے وہ گھر کو اچھی حالت اور اچھی خوشبو دینے کی پوری کوشش کر چکا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے بھی ہٹا دیے تھے اور تازہ پھول بھی چند گلدانوں میں ڈال دیے تھے تاکہ تازگی کا احساس ہو۔ سینڈڈ کینڈل بھی کچن اور ڈرائنگ روم میں کچھ دیر کو جلائی تھی، جسے مہرنگ کے آنے سے پہلے بجھا دیا۔ مہرنگ سب سے پہلے آئی تھی اور اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھی زرمینہ کی فائل دیکھ رہی تھی۔ سرخ بورڈ مارکر ایک صفحے کے کنارے رکھا تھا۔ کل کی تلخی ان دونوں کے درمیان مفقود ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک محتاط سنجیدگی نے لے لی تھی۔ وہ جب سنجیدہ ہوتی تو بالاج کو بہت کوفت ہوتی تھی، کیونکہ وہ تب زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ آج میرا گھر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ تم نے یہ پھول خریدنے میں پیسے کیوں ضائع کیے؟ کسے متاثر کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ لیپ ٹاپ میں مصروف کہہ رہی تھی۔ مجھے تو اچھے لگتے ہیں اور میں روز صبح گلدان میں تازہ پھول ڈالتا ہوں، گھر میں تازگی رہتی ہے۔ کھڑکی کے باہر ہلکی سی دھوپ تھی جو میز پر بکھری فائلوں، پرنٹس اور اسٹکی نوٹس پر پڑ رہی تھی۔ وہ دوسرے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جانچنا چاہ رہا تھا کہ کل اس کے اور ارمان کے درمیان سب ٹھیک رہا یا نہیں۔ اگر سیدھے سے پوچھے گا تو برا مناتی کہ وہ اس کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ پھر تم تو روز ان پھولوں کا کچرا بھی اسی گلی میں رکھتے ہوں گے جسے آج صفائی کے بعد رکھا۔ وہ داخلی دروازے کے ساتھ چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی جسے وہ گلی کہہ رہی تھی، جہاں اس نے آج صفائی کے بعد کئی ٹیشوز، جھاڑو اور باقی کا کچرا پھینکا ہوا تھا۔ آج لائے گئے پھولوں کے شاپر بھی وہیں پھینکے ہوئے تھے۔ وہ جب پہلی مرتبہ یہاں آئی تھی تب یہ فلیٹ اس کے گھر سے زیادہ بے رونق تھا۔ اتنی تبدیلی بے شک کل مہرنگ کا گھر دیکھنے کے بعد ہی ہوئی تھی۔ وہ کچرا اٹھانے کو آدمی آتا ہے، وہ لے جائے گا، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ ویسے کل آپ کے گھر سے نکلتے ہوئے آپ کے شوہر نامدار ٹکرا گئے تھے، لگتا ہے وہ کچھ خوش نہیں میرے آپ کے لیے کام کرنے سے۔ وہ میرے کام سے بھی خوش نہیں ہے، تم بہت بعد میں آتے ہو اس کے لیے۔ مہرنگ کے لیے جیسے یہ اب بہت عام سی بات بن گئی تھی کہ اس کا شوہر اس کے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ کیا آپ بھی اس پر ویسے نظر رکھے ہوئے ہیں جیسے وہ آپ پر رکھتا ہے؟ بالاج نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا آگے کیا، کیونکہ اب دھوپ مہرنگ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بالاج وہاں سے ہٹ گیا۔ کہاں ہے آپ کے نکاح کا قیمتی تحفہ؟ مہرنگ نے اپنی کلائی دیکھی۔ وہ اکثر گھڑی پہن لیا کرتی تھی، لیکن صبح وہ لڑائی کی بدولت گھر سے بنا ناشتے کے جلدی میں نکلی تھی، اسی لیے وہ گھڑی اور لاکٹ پہننا بھول گئی تھی۔ کیا تم کھل کر بات کرو گے؟ میخائیل اس وقت جعفر ریاض اور زعفران کے لیے کام کرتا ہے، آپ کا شوہر بھی میرے تایا کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہر سیاستدان کا ایک پالتو صحافی ہوتا ہے اور میرے تایا کا وہ پالتو آپ کا شوہر ہے۔ ایڈوکیٹ صاحبہ، تم اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ یقین سے میں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ کی شادی متاثر ہوگی اور بے حد ہوگی۔ ابھی کے لیے آپ صرف محتاط رہیے۔ وہ گھڑی استعمال مت کریں۔ مہرنگ ڈور بیل بجنے کی آواز پر خاموش ہو گئی۔ وہ اس سے کچھ بھی کہہ نہ سکی اور نہ کچھ مزید پوچھ سکی۔ بالاج اٹھ کر دروازے کھولنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو حیدر اس کے ساتھ تھا۔ مہرنگ نے ہی اسے یہاں بلوایا تھا۔ حیدر کو دیکھ کر وہ کتنے ہی لمحے حرکت نہ کر سکی اور پھر اٹھ کر حیدر کے گلے ملی۔ بالاج کو ایک مرتبہ پھر احساس ہوا کہ حیدر کتنا خوش قسمت انسان ہے۔ اپنے گھر پر رکھ لینی تھی یہ میٹنگ، حیدر نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ مہرنگ نے ناگواری سے سر پیچھے کیا۔ ارمان کو اتنے مہمان پسند نہیں ہے اور تمہیں بھی تو اپنا بہنوئی پسند نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر تو ہم دوست ہوئے، کیونکہ ہم ایک ہی شخص کو ناپسند کرتے ہیں۔ ویسے تم اسے کیوں ناپسند کرتے ہو؟ بالاج نے قدرے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ میری بہن کے قابل نہیں تھا، حیدر نے سنجیدگی سے کہا اور مہرنگ سے قدرے فاصلے پر صوفے پر جا بیٹھا۔ بالاج کا بھی یہی خیال تھا۔ چند لمحوں بعد ہی نادیہ چلی آئی۔ مہرنگ اس وقت بالاج کی گفتگو سے ڈسٹرب ہو چکی تھی، اسی لیے ان دونوں سے حال احوال اور تعارف کے بعد سوال کرنے لگی تھی۔ بالاج اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ اسے اچھا میزبان ہونے کا ثبوت بھی دینا تھا تاکہ آئندہ مہرنگ کے گھر جانے پر اسے بھی اچھے مہمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ میں آپ کو رشتہ لانے کو نہیں کہہ رہی مہرنگ، لیکن میں حیدر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، شاید کورٹ میرج۔ کورٹ میرج کیوں؟ مہرنگ نے حیرت سے استفسار کیا۔
کیونکہ میرے گھر والوں کا اسٹیٹس بہت اونچا ہے، انہیں مڈل کلاس لوگ بولنے لگتے ہیں۔ پھر تمہیں محبت بھی بونے لوگوں میں کرنی چاہیے تھی۔ اگر شادی کا ارادہ ہے تو سب طریقے اور رسم و رواج سے ہوگا۔ میں اپنے بھائی کو کورٹ میرج نہیں کرنے دوں گی۔ ہمارے خاندان کے لڑکے دوسرے گھروں کی لڑکیاں نہیں بھگاتے۔ بالاج نے کچن سے ہی متاثر ہوتی آنکھوں سے اسے داد دی تھی۔ اور آپ کا بھائی؟ اگر ایسی صورتحال بن گئی تو وہ کیا کرے گا؟ بالاج کے کہنے پر ان دونوں نے بیک وقت حیدر کو دیکھا۔ بالاج کچن سے ٹرے تھامے برآمد ہوا تھا۔ وہ ان کے سامنے براؤنی، بسکٹ اور چائے کے کپ رکھ رہا تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح چھپ کر یا بھاگ کر نہیں۔ حیدر نے بھی قدر نرمی سے مہرنگ والی بات ہی کہی۔ اگر تمہیں بھاگ کر یا چھپ کر شادی کرنی پڑ گئی تو؟ اگر نادیہ نے تمہیں اپنی محبت وغیرہ کا واسطہ دے دیا تو؟ بالاج کہہ کر واپس کچن میں چلا گیا۔ میں ایک پریکٹیکل بندہ ہوں اور سادہ زندگی کا قائل ہوں۔ شادی اور محبت ایک طرف، ہمارے بابا نے ہمیں کچھ اصول سکھائے ہیں جو نہیں توڑے جا سکتے۔ یہ تمہاری کزن ہے، تم کیوں نہیں مناتے اپنے تایا کو؟ حیدر نے قدرے اونچی آواز سے کہا تھا تاکہ بالاج سن لے۔ وہ واپس آیا اور ان کے کپوں میں چائے ڈالنے لگا۔ مہرنگ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، شاید وہ اس کی مہمان نوازی سے کچھ متاثر ہو۔ میں اس کا کزن ہوں، لیکن اس کا فیملی ممبر نہیں ہوں۔ نہ سالوں پہلے تھا اور نہ اب ہوں۔ میری رائے اتنی ضروری نہیں ہے۔ چائے کے کپ باری باری ان تینوں کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گی نادیہ، اگر تم میری مدد کرو۔ مہرنگ ان دونوں کو نظر انداز کر کے اب نادیہ کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر اس نے کچھ سوچ کر کہنا شروع کیا، میں تیار ہوں۔ اس نے نہیں پوچھا کہ کیسی مدد؟ زرمینہ کے بارے میں جو بھی جانتی ہو مجھے بتا دو۔ آپ سوال کریں، میں جواب دوں گی، لیکن زرمینہ کے بارے میں اس کے بھائی سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ اس نے بالاج کو دیکھ کر اچنبھے سے کہا، تم اتنی آسانی سے سب بتا دو گی؟ بالاج حیران ہوا، اسے یقین بھی نہیں آیا کہ اشر خانزادہ کی بیٹی اس کی مدد کرے گی۔ سمجھ لو بچپن میں میرے لیے کھائی ماروں کا بدلہ لٹا رہی ہوں، اور ویسے بھی میں کسی باہر کے لڑکے کو پسند کرتی ہوں۔ اس بارے میں پتہ چلنے کے بعد میرا حال بھی تو زرمینہ والا ہوگا۔ بالاج تو میں کیوں مدد نہیں کروں گی؟ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ خاموش ہو گئے۔ بالاج نے کچھ نہ کہا تو نادیہ نے اسے خفگی سے دیکھا۔ مجھے لگا تھا تم کہو گے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ نادیہ نے منہ پھلا کر اسے دیکھا۔ میرے ساتھ تھوڑی نہ فرض چلایا ہے جو میں ایسا کہوں گا، اس نے شاہ نے اچکا کر لاپرواہی سے کہا، اور مہرنگ کا کپ مزید اس کی جانب کھسکایا۔ حیدر سے اس کی حرکت چھپی نہیں رہ سکی۔ افیئر نہیں چل رہا ہمارا، حیدر نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس رات زرمینہ کے کمرے میں کون گیا تھا؟ مہرنگ نادیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ بالاج اکثر یوں ہی کڑوی کسیلی کہہ دیتا تھا۔ وہ حیدر کے ٹیمپر کو بھی جانتی تھی، اسی لیے سیدھا مدعے پر آئی۔ میں گھر میں نہیں تھی، لیکن اس سے اگلے دن میں نے زعفران کو کافی پریشان دیکھا تھا، جیسے وہ کہیں نہ کہیں انوالو تھا، اور اس روز کھانے پر بھی زرمینہ نظر نہیں آئی۔ تو خالدہ آنٹی نے کہا کہ وہ اپنی پرانی سہیلیوں کے ساتھ مری کی سیر کے لیے گئی ہے۔ گھر کے CCTV فوٹیج تک کس شخص کی رسائی ہوتی ہے؟ مہرنگ پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن سیکورٹی اسٹاف کے 4-5 لوگوں کی رسائی ہے جنہیں میں جانتی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں تو معلوم نہیں۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کسی فنکشن کی تصاویر نکال کر زوم کر کے کہیں کہیں کھڑے سیکورٹی افسران کی تصاویر اسے دکھانے لگی۔ مہرنگ سب کی تفصیلات لکھنے لگی۔ اور یہ کیا تم اسے جانتی ہو؟ یہ غیر ملکی سائبر ایکسپرٹ تھا، زرمینہ کے قتل والے دنوں میں ہی دیکھا تھا۔ مہرنگ نے میخائیل کی تصویر دکھاتے ہوئے اس سے پوچھا، جس کا اس نے لا تعلقی سے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے گھر رشتہ لائیں گے، لیکن مجھے چند کمرے دیکھنے ہیں، زرمینہ کا کمرہ، زعفران کا کمرہ اور جعفر ریاض کا کمرہ۔ کیا تم اس وقت کسی طرح میری مدد کرو گی؟ آپ کو لگتا ہے اتنے کم وقت میں ایسا ہو سکے گا؟ مہرنگ نے سر اٹھا کر بالاج کو دیکھا۔ 2 کمرے میں خود دیکھ لوں گا، 2 آپ مینیج کر لیجیے گا، مہر۔ حیدر نے چونک کر اس لڑکے کو دیکھا۔ مہرنگ کو مخاطب کرتے اس کا لہجہ بہت نرم ہوتا تھا، اور اس نے یہ آج نہیں پہلے بھی کئی مرتبہ نوٹ کیا تھا۔ پھر مہرنگ ان تینوں کو آگے کا لائحہ عمل سمجھانے لگی۔ وہ تینوں ہمتن گوش تھے، لیکن نہیں جانتے تھے کس دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ DHA اسلام آباد۔ زندگی کا ایک اصول ہے، جب تک انسان زندہ ہے تب تک اسے امتحان دینا ہی پڑتا ہے۔ جہاں ہر شخص کا امتحانی پرچہ الگ ہے اور ہر شخص کو اپنے حصے کا پرچہ حل کرنا ہی پڑتا ہے، اور جو اپنے پرچے کو خود سے حل نہیں کرتا، کوئی اور اسے حل کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ زمرد وڑائچ نے بھی سہیل وڑائچ اور نائلہ قریشی کے پرچے کو حل کرنے کا فیصلہ لیا تھا۔
इस वक्त वो अमारा की होने वाली मंगनी की मिठाई लिए नायला कुरैशी के सामने बैठी हुई थी, जो उससे हामला होने की मुबारकबाद दे रही थी और उससे ना मिलने के लिए बेहद माज़रत ख्वाह भी लगती थी। मुझे इल्म होता आज तुम आ रही हो तो अमारा को जाने ही ना देती। इतने दिनों के इसरार के बाद वो आज पार्लर गई है। मंगनी शादी का सुनकर लड़कियां कितनी खुश होती है। तुम्हारी मिसाल उसके सामने है, लेकिन मजाल है खुद से उस लड़की से कोई काम ठीक हो जाए। अपनी ही मंगनी को की कोई एक्साइटमेंट नहीं उस लड़की को। ज़मरत ने इस मर्तबा मुस्कुराने की जहमत नहीं की। वो जानती थी कि नायला जानती है कि वो और अमारा अब दोस्त नहीं है। वो शायद इस वक्त मेज़बानी के कड़े मराहिल से गुजर रही थी। नायला ये नहीं जानती थी कि उसे सच मालूम हो चुका है, जिससे वो उनके ख़ानदान की बुनियादें हिला सकती है। अगर वो जान लेती तो शायद अब तक ज़मरत की जान ले लेती। सच जान लेने के बाद खामोश रहना जुर्म बन जाता है, और ज़मरत उसी मंत्रा पर चलती थी। मुझे उम्मे पर तरस आता है नायला आंटी, आपने सारी ज़िंदगी उस पर अपनी मर्ज़ी थोपी, उसे वैसा बनाया जैसा आप चाहती थी। उसके दोस्त खुद चुने, उसके कपड़ों से लेकर खाना तक आपने डिसाइड किया, और अब उसकी शादी जैसा इतना बड़ा फ़ैसला भी आपने अकेले कर लिया, ये जानते हुए भी कि वो किसी को पसंद करती है। वैसे उम्मे हमारा आपकी सगी औलाद ही है ना। वो क्या है ना, आजकल कोई ऐसा अपनी सौतेली औलाद के साथ भी नहीं करता। इतना कंट्रोल की हद है। हमारा का दम नहीं घुटता होगा। वो नेहा सफाकित से कह रही थी। उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक सर्द सा एतमाद था। और ज़मरत वड़ाइच ऐसे एतमाद के साथ तभी आती है जब वो किसी से बदला लेने निकलती थी। उसने शतरंज के बादशाह को घेरे में लेने का फैसला कर लिया था। उसके हाथ में सुर्ख रूबी था। ये अलामत था कि ज़मरत वड़ाइच कुछ करने वाली है। नायला उसकी बात और अंदाज पर एकदम ठिठकी। उनके चेहरे का रंग यूं उड़ा जैसे किसी ने बरसों से दफन हुए राज को एक झटके से उनके सामने ला खड़ा किया हो। तुम हद से बढ़ रही हो। नायला ने होठों को भीजा और कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखा, जैसे खुद को संभाल रही हो। हद? ज़मरत के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है, ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ तब आती है जब वार ठीक जगह पर लगा हो। हद तो आपने कई साल पहले पार की थी नायला आंटी, मैं तो बस नक्शा पढ़ रही हूँ। उसके अंदर अंदाज में बदतमीजी नहीं थी, लेकिन उसका हर अंदाज चीख रहा था कि वो बदतमीजी ही कर रही है। आपने हमारा को दुनिया देखने ही कहाँ दी है नायला आंटी। ना वो अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकी, ना वो अपनी किसी गलती से कुछ सीख सकी, और ना अपनी मर्ज़ी से किसी को पसंद कर सकी। क्या वो अल्फ़ा सिक्योरिटी का कोई मामूली सा प्रोजेक्ट थी जिसे आपने पॉलिश किया, कंट्रोल किया और अब नुमाइश के लिए रख दिया? अब उसकी बोली भी इतनी मामूली लगवाई कि अगर मेरा भाई ज़िंदा होता तो हमारा को भगवा कर ले जाती। मेरा भाई आपका दामाद बनने के लायक तो था ही, मैं सच कह रही हूँ ना। लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई। उन्होंने भी अगले लम्हे शीरी लहजा दूर फेंक दिया था। बिल्कुल, वो आपकी बेटी को जो तमीज़ सिखाने में मसरूफ़ थे। ज़मरत बिना पलक झपके उनकी आंखों में देख रही थी। क्या कहना चाह रही हो ज़मरत? अमारा मेरी बेटी है और मैं उसके लिए वही करती हूँ जो एक माँ को करना चाहिए। वो सख्ती से गोया हुई। ज़मरत ने चाय का कप मेज़ पर नज़ाकत से वापस रखा और उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसने अमारा को दाखिली दरवाजे से अंदर आते देख लिया था, और वो अमारा के लिए तो आई ही नहीं थी। आप मेरी रोल मॉडल हैं नायला आंटी। मैं भी अपनी औलाद की तरबियत के लिए आपसे ज़रूर क्लासेस लूँगी, और इस वीकेंड पर शील्ड स्टार वालों की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट पर एक तकरीब रखी गई है। आप ज़रूर आइएगा, वरना मैं माइंड कर जाऊंगी। वो मुस्कुराकर कहकर आगे बढ़ गई। दरवाजे से अंदर आती अमारा उसे वहां देख कर ठिठकी। ज़मरत एक लम्हे के लिए वो अमारा के पास रुकी। मंगनी मुबारक हो, ना जाने अपने हक के लिए बोलना कब सीखोगी, उसने खासे रूखे अंदाज में कहा। दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अमारा ने मुड़कर उसे नहीं देखा। वो यहाँ क्यों आई थी? उसने अपनी माँ के सीखा चेहरे को देखा। आखिर चल क्या रहा था उसकी पीठ पीछे? इस्लामाबाद, पाकिस्तान। पिछले कई दिन से उसका मिखाइल से राब्ता नहीं हो रहा था, और आज वो सिर्फ इसे देखने को ही इस घर में दाखिल हुआ था। उसने नादिया से कहकर मुलाजमीन से सरसरी सा उसके बारे में पूछा था, लेकिन किसी ने उसे पिछले कई दिन से नहीं देखा था। ज़ाफ़रान कहाँ है? उसने अंदर की जानिब जाते जाफ़र रियाज की के पीए से पूछा। उसने अपना लहजा बेहद सरसरी सा रखा था। इस घर के हर फर्द के लिए काम करने वाले शख्स को मालूम था कि ये लड़का उनके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहा है, फार्म हाउस में, और उसका वो रूसी मुलाजिम, वो मिखाइल गोरबाचोव
اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ پچھلے دنوں اس نے کوئی ہنگامہ کیا تھا اور زعفران صاحب پر جان لیوا حملہ بھی کیا تھا۔ گارڈ نے مار دھاڑ کر کہیں پھینک دیا ہوگا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالاج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میخائیل ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے جھوٹ کیوں کہوں گا بالاج سر؟ اس نے بے حد مؤدبانہ انداز میں کہا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ اس گھر کو تباہ کر دے گا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت تھے اور فارم ہاؤس کہاں ہے اور وہاں کون ہوتا ہے؟ بالاج کا دل تیز سے دھڑکنے لگا تھا۔ میخائیل ٹھیک نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھا اور کس حال میں تھا۔ مانا بالاج صاحب آپ اس گھر میں نہیں ہوتے، لیکن کیا آپ اس گھر کے لوگوں کے مشاغل بھی نہیں جانتے؟ جتنا پوچھا ہے اتنا بتاؤ۔ فارم ہاؤس کہاں ہے؟ پی اے نے معذرت کرتے اسے ایڈریس بتا دیا۔ وہ وہاں سے بنا دیر کیے نکل گیا کیونکہ اسے میخائیل کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ بتائے گئے پتے پر اگلے 1 گھنٹے میں پہنچا تھا کیونکہ اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان پھیلا وہ علاقہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی حصہ نہیں لگتا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب پھیلے ویران قطعات، کہیں کہیں جھاڑیاں اور دور کسی فارم ہاؤس سے اٹھتی مدھم سی روشنی۔ وہ گاڑی سے اترا تو رات کافی گہری ہو چکی تھی اور خاموشی اس قدر گہری کہ اپنے قدموں کی آواز بھی اجنبی لگنے لگی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی اس فارم ہاؤس سے کافی دور پارک کی تھی۔ ان کی دوستی برسوں پرانی تھی اور میخائیل ایسا شخص نہیں تھا جو بنا اطلاع کے غائب ہو جائے۔ پچھلے کئی دنوں کی خاموشی کو اگر وہ اپنی لڑائی کو بھی مان لے تب بھی وہ اتنا عرصہ دور نہیں رہتے تھے۔ اس نے فون نکال کر اس ایجنٹ کا نمبر ملایا۔ میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا میجر شام۔ میخائیل کے باپ کا نام کیا ہے؟ دوسری جانب کتنے ہی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ تم سہ لو گے، زندگی میں اتنا کچھ دیکھ چکا ہوں کہ اگر اب اپنا سگا باپ بھی میخائیل کا باپ نکل آئے تو حیرت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے پھر، حیران تم ہونے نہیں والے تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بتا دوں؟ وہ پھر سے پوچھ رہا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے پلیز۔ میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن تمہارا باپ ہی میخائیل کا باپ ہے۔ میخائیل تمہارا بھائی ہے۔ اور بالاج کے ہاتھوں سے فون پھسل کر زمین پر گرا۔ اسے لگا جیسے کسی نے لوہے کی سلاخ اس کے سر کے بیچوں بیچ دے ماری ہو۔ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے یا شاید میجر شام نے مذاق کیا ہے۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور اس کی پشت کار سے ٹکرائی۔ اس کے لیے ہر شے اچانک سے اجنبی ہو گئی۔ اس نے کیسے کہہ دیا کہ اسے حیرت نہیں ہوگی؟ اسے تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اسے یقین آ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کسی اور کی کہانی ہو سکتی تھی کہ کسی اور کا باپ، کسی اور کا بھائی، لیکن اس کی نہیں۔ وہ بے اختیار زمین پر گر گیا۔ میخائیل کا چہرہ اس کے ذہن میں ابھرا تو اس نے آنکھیں زور سے میچ لی جیسے وہ اس وقت اس کے بارے میں نہ سوچنا چاہتا ہو۔ اس کا سینہ بھاری ہونے لگا۔ دل نے ماننے سے انکار کیا، لیکن ذہن آہستہ آہستہ ہتھیار ڈال رہا تھا اور یہی شکست سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ آنکھیں نم ہوئی تو اسے غصہ آنے لگا، آنکھوں پر نہیں اپنے آپ پر کہ وہ اتنا کمزور کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے جھک کر فون اٹھایا۔ کال ابھی تک جاری تھی۔ آپ کو کال کاٹ دینی چاہیے تھی۔ وہ اس پر بے بسی سے چیخا۔ لگتا ہے تمہیں حیرانی سے زیادہ دھچکا لگا ہے۔ کہاں ہو اس وقت؟ دوسری جانب سے جیسے کوئی بڑا بھائی بولا تھا۔ جہنم میں۔ کوئی غلط قدم مت اٹھانا، اسے نرمی سے سمجھایا گیا۔ مجھے خودکشی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے پھر فون بند کیے بنا سائیڈ پر پھینک دیا اور گھٹنوں پر سر رکھے کتنے ہی لمحے گزار دیے۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، بے آواز، بے حساب، ایک کے بعد ایک۔ اور وہ اس طرح رویا جیسے کوئی مرد نہیں، کوئی بچہ رو رہا ہو۔ اس کے کندھے ہلنے لگے، ہاتھ بے بس ہو کر گھٹنوں کو جکڑنے لگے جیسے اگر چھوڑ دیا تو سب بکھر جائے گا۔ اسے میخائیل کا خیال آیا تو آنسوؤں میں اور وزن آ گیا۔ غصہ، مایوسی اور اداسی نے اس کے گرد اپنے پنجے مضبوط کر لیے۔ میخائیل اس وقت کہاں ہے؟ اس نے آنسو سے لبریز آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ کم از کم روس واپس نہیں گیا تھا، اتنا اس سے معلوم تھا، لیکن اس وقت وہ کہاں تھا؟ اسے یہ جاننا تھا، بلکہ اسے ڈر تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، یا وہ بھی سچ جاننے کے بعد بالاج نے نظریں نہ ملانے کی خاطر چھپ گیا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے اور زعفران جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ تیزی سے اٹھا اور دیوانہ وار اس فارم ہاؤس کی جانب بھاگا۔ فارم ہاؤس کے باہر ہی کافی گارڈز کھڑے تھے۔ وہ باہر سے ہی اس قدر شاندار لگ رہا تھا تو اندر کی کیا ہی بات ہوتی۔ اسے اپنا تعارف کروانے کے بعد زیادہ دیر باہر رکنا نہیں پڑا کیونکہ اندر اس کے متعلق بتا کر اسے اندر بھیجنے کی اجازت لی جا چکی تھی۔ وہ اندر آیا تو لان کے ایک جانب کئی مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں، یعنی یہاں صرف زعفران نہیں تھا، اس کے حلقۂ احباب کے کئی لوگ تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی تیز خوشبو اور تیز موسیقی نے اس کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ لان میں جیسے شہر کے اشرافہ کی کوئی محفل رقص جاری تھی۔
کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ وہ پہچانتا تھا کہ نصرت کا گایا ہوا ہے، لیکن اس سے اس وقت اس شور کے علاوہ کچھ نہ لگا، کیونکہ اس کے اندر بے تحاشا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اتنے شور میں اسے اپنا آپ اجنبی سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی وہ کسی سمت کا تعین کرتا، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بدکا۔ پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بے حد سنجیدہ ہو چکے تھے۔ وہاں زعفران کھڑا ہوا تھا۔ زہے نصیب، آج تو بڑے پارسا لوگ آئے ہیں ہماری محفل میں۔ وہ ہاتھ میں سگار پکڑے اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ عام دنوں کی نسبت بڑا نفیس اور باوقار لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بالاج اس کے ایک طرف سے نکل کر اندر کسی خالی کمرے کی تلاش میں آگے بڑھا۔ وہ یہی ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ اگر تم نے اسے ڈھونڈ لیا تو دونوں کو جانے دوں گا، اور اگر نہ ڈھونڈ پائے تو دونوں کو یہیں دفن کر دوں گا۔ بالاج کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کیا کیا ہے تم نے میخائل کے ساتھ؟ بالاج نے اس کا گریبان تھام لیا۔ تم جانتے ہو کہ تم یہاں خود نہیں آئے، بلائے گئے ہو۔ میں تمہیں تمہارے دوست کا حال دکھانا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو بنا جانچ کے رہنے دیتے ہیں؟ زعفران ہنس رہا تھا۔ بالاج کا دل جیسے حلق تک آ گیا تھا۔ کمینے، تو بتا میخائل کہاں ہے؟ بالاج نے اس کا گریبان چھوڑ کر اس کے چہرے پر مکہ مارا، جس سے وہ ہنس کر ہلکا سا پیچھے ہوا تھا۔ کسی نے پیچھے سے اسے اپنی جانب کھینچا تو توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ ایک مکہ اس کے منہ پر پڑا، دوسرا پسلیوں میں، اور تیسرے مکے کو بالاج نے روک کر اگلے کو فیس کک دے ماری۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ جلد ہی دفاعی پوزیشن میں آ گیا تھا، کیونکہ زعفران کے لوگ اسے گھیر چکے تھے۔ ان کی آنکھوں یا رویے میں کسی قسم کی رحم یا شائبہ نہیں تھا۔ جب سے واپس آئے ہو بہت اچھل رہے ہو، آج تمہارے سارے کسبل نکلواتا ہوں۔ زعفران نے رومال سے منہ سے نکلتا خون صاف کیا اور اسے دیکھتے تنفر سے کہا۔ بالاج کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے کم نفرت نہ تھی، اور پھر دفاع کرتے ہوئے بھی وہ 5-6 لوگوں سے اکٹھے نہ لڑ سکا۔ ایک کے وار سے بچتے ہوئے اسے دیوار سے دے مارا، لیکن اسی وقت پیچھے سے کسی نے لوہے کی راڈز اس کے کندھے پر دے ماری۔ ایک چیخ اس کے حلق میں اٹکی رہ گئی، اور درد بجلی کی طرح پورے بازو میں دوڑ گیا اور ہاتھ سن ہو گیا تھا۔ لیکن اس سے دانت بھینچ کر خود کو گرنے سے روکا۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ کسی نے اس کی پسلیوں پر ٹھوکر ماری، کسی نے پیٹھ پر، اور پھر وہ اسے مارتے چلے گئے۔ اسے پٹتا ہوا اور بے بس دیکھ کر زعفران کی انا کو تسکین پہنچی تھی۔ وہ آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں بھی وحشت آمیز تسکین ناچ رہی تھی۔ اس نے گھر کی عورتوں کے سامنے اسے بے عزت کیا تھا، اور اب وہ اسے گھر کی عورتوں کے سامنے اس لائق بھی نہیں چھوڑے گا کہ اس پر ترس کھانے کے بجائے کوئی جذبہ رکھا جائے۔ نکل گئی ساری ہیرو گیری، اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ بالاج نے خون تھوکتے ہوئے سر اٹھایا۔ میخائل کو کہاں رکھا ہے؟ اس کی آواز ہنوز سخت تھی۔ جواب میں ایک مکہ اس کے جبڑے پر پڑا تو اس کا سر گھوما۔ زمین ایک لمحے کو اوپر نیچے ہوئی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن 2 آدمیوں نے اسے گھٹنوں کے بل زعفران کے سامنے جھکا دیا۔ فرش اس کی نظروں کے عین سامنے تھا، ٹھنڈا اور بے رحم۔ ناک رگڑو میرے آگے اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا دوست کہاں ہے۔ اپنے ہاتھوں کے بل بیٹھا شخص اس وقت صرف موت کی دعا کر سکتا تھا، کیونکہ اس ذلالت کے بعد وہ جینے کے قابل تو بالکل بھی نہ رہتا۔ اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں، اس نے بمشکل کہنا شروع کیا۔ تو زعفران نے اس کے بال پکڑ کر سر اوپر اٹھایا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ سالہ، اب بھی دھمکیاں دے رہا ہے؟ کیا تم واقعی نہیں سمجھ رہے کہ تمہارے ساتھ اس وقت کیا کیا نہیں ہو سکتا؟ زعفران کے چہرے پر صفاقیت سی صفاقیت تھی جو بالاج نے اس لمحے دیکھی تھی۔ کبھی عورتوں کی اوٹ میں چھپتا ہے تو کبھی اپنے پالتو جانوروں کی آڑ میں، سالہ نامرد کہیں کا، بالاج نے کہہ کر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر تھوکا تھا۔ زعفران نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور اسے گالیاں بکنے لگا۔ اس کے بندے اس کے اشارے کے منتظر تھے، پھر سے بالاج پر ٹوٹ پڑے۔ اگلے چند لمحے بالاج کے لیے کسی دردناک اور ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھے۔ ایک بوٹ اس کے سر پر پڑا، پھر پسلیوں میں، پھر لاتوں پر، اور پھر کمر پر لوہے کی راڈ کا ایک بے رحم وار ہوا تو اس کے کانوں میں آوازیں گونجنے لگیں جیسے کوئی پانی کے اندر سے چیخ رہا ہو۔ وہ گرا، اس کا دماغ اس کا ساتھ چھوڑنے لگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جسم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ اب آگے کیا ہوگا، بالاج کو اور میخائل کو اب کون بچائے گا، میخائل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، وہ زندہ ہے بھی یا نہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول ابھی بھی 150 پیج سے زیادہ بچا ہوا ہے،
تو آف کورس 10-15 ایپیسوڈس اور بن جائیں گی اس میں، جبکہ میں بھی بڑے ایپیسوڈس بھی دے رہی ہوں آپ لوگوں کو، بٹ پھر بھی ناول کافی بڑا ہے اور الفاظ کافی چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمیں ایپیسوڈز بھی زیادہ ملیں گے۔ تو چلے ویٹ کرتے ہیں، آگے اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اس کے لیے جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔